اللہ تعالیٰ آج کے دن برسنے والی تمام تر برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے تفصیلی مضامین میں سے آج قدر میں پارے کے کچھ مضامین آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق ہے۔ قدر میں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے ہجرت کے پہلے، ان دنوں میں یہ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی، اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر ہے، اس لیے اللہ رب الجلال نے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا۔ آغاز ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے ہے، جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ میں نے یہ جو اپنا نبی بھیجا ہے یہ صرف ایک زمانے کے لیے، ایک دور کے لیے، ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ معجزہ معراج کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیانات کر چکا ہوں جمعے میں بھی اور دیگر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے اگلے جو مضامین ہیں وہ زیادہ دیکھیں گے۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص، من المسجد الحرام مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ یہاں علماء نے اقصی سے مراد بیت المقدس بھی لیا ہے، اور اقصی کسی چیز کو انتہا کو بھی کہتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے اقصی سے مراد لامکان کی خلوتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لامکان کی خلوتوں تک اسرا معراج عطا فرمائی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کے پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں اور نشانیاں ہیں جو دکھانے کے لیے اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو وہ سیر عطا فرمائی۔ اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے، اور اس بات میں اگر آپ دیکھیں اس وقت جو ہمارے عقل کے بل بوتے پہ دین کو توڑنے والے لوگ ہیں، میں نے پچھلے دنوں ایک مضمون بیان کیا تھا میرے خیال میں 8ویں پارے کے مضامین میں، کہ اب ایک فتنہ پیدا ہوا کہ لوگ عقل کے بل بوتے پر قرآن اور حدیث کو توڑتے ہیں۔ اگر عقل پر پوری اترے تو مانیں گے، عقل پر پوری نہ اترے تو نہیں مانیں۔ حالانکہ قرآن اور حدیث عقل میں آ جائے تو یہ عقل کی خوش قسمتی ہے، اگر عقل میں نہ بھی آئے تو پھر بھی ہمیں ماننے کا حکم ہے، ہم پھر بھی مانیں۔ عقل تسلیم نہ بھی کرتی ہو تو یہ ہماری عقل کا نقص ہو سکتا ہے، قرآن کا نقص ہو سکتا، حدیث کا نقص ہو سکتا، اس لیے ہم دین اسلام کے جو شرعی مسائل ہیں ان کو عقل پر نہیں توڑتے۔ عقل کی سمجھ میں آ جائے تو فبہا، ورنہ ہم آنکھیں بند کر کے قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے فرمان پہ بھی ایمان لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کچھ لوگوں نے معراج کا انکار کیا، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، کوئی شخص اگر اس آیت کا انکار کرے تو وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں، بولیں۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت میں صریحاً نص قطعی کے ساتھ، اور علمی زبان اسے کہتے ہیں عبارت النص کے ساتھ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ نے آنے واحد لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے محبوب کو سیر عطا فرمائی۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے جدید اسکالرز میں سے سر سید نے جو ہے وہ یہ اس کا انکار کیا، سر سید احمد خان، آپ مضامین لکھتے ہیں ان کی مدح میں، اور ان کے اپنے نوعیت کے کام ہوں گے، لیکن معراج کا واضح طور پر انکار کیا سر سید احمد خان، اور کہا کہ معراج کوئی شے نہیں، معراج کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کا انکار کیا کہ فرشتے تو کوئی مخلوق ہی نہیں، باقاعدہ اس پر کتابیں بھی لکھی اور باقاعدہ مضامین اس پر جو ہے وہ لکھ کر چھاپ دیے۔ چونکہ عقل نہیں مانتی لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات تو ابو جہل بھی کہتا تھا، یہ عقل نہیں مانتی کہ معراج کیسے ہو سکتا ہے، نہیں تھا کہتا؟ وہ جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ مجھے معراج عطا ہوئی ہے، تو پھر وہ ابو جہل آیا تھا تو تھوڑا تھوڑا حضرت صدیق اکبر کے پاس اور آ کے لگا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں مکے سے چلا اور بیت المقدس تک پہنچا، یروشلم جا کے میں واپس آ گیا، میری کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، ابھی میں جس پانی سے وضو کر کے گیا وہ بھی بہہ رہا تھا، تو تم مان لو گے؟ ابو بکر نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہی کس نے ہے، یہ بات کہی کس نے؟
ہے میرا محبوب اس سے بھی اگلی بات کرے ابو بکر پھر بھی تصدیق کرنے کو تیار، اس سے بھی اگلی بات کی تصدیق کرنے کو تیار۔ اللہ اکبر، عقل نہ بھی مانے تو بھی۔ اچھا میں یہاں جملہ کہہ کے بات آگے بڑھا دیتا ہوں، اگر کسی چیز کو حضور کے معجزات کو، قرآن کی آیات کو عقل پر تولا جائے تو یہ ابو جہل ہونے کی دلیل ہے، اور اگر عشق پر تولا جائے تو یہ صدیق اکبر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ معیار ہے ایمان کا، اس لیے اس عقائد کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ آگے بنی اسرائیل کا جو ہے وہ تذکرہ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا اور ان کو جو ہے وہ یہ پیغام دیا، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، فرمایا یہ قرآن ہے جو قوموں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن روشنی ہے، اس قرآن کے ساتھ جڑو، جو اس قرآن سے جڑا رہے گا ہدایت پا جائے گا۔ اور جو اس قرآن سے اقبال نے کہا تھا تیرے صوفے ہے فرنگی تیرے قالین ہے رانی، خون کے رسول اللہ کی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مستے مئے ذوقے تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو کے یہ انداز مسلمانی ہے، تیری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اور پھر آپ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ اس وقت یہ جو ساری کی ساری پوری دنیا میں مسلمان خانہ برباد ہو اس وجہ سے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو شو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ سوال اقبال کرتا ہے پھر جواب شکوہ میں، جب کہتا ہے شکوے کی زبان کھولتا ہے اللہ کی طرف، جب انسان شکوہ کرے تو پھر کیا شکوے کی زبان ہے کہ تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ باطل کو دھر سے مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ شکوے کی زبان ہے، اقبال شکوہ کرتا ہے خدا سے کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ پھر جواب شکوہ جب آتا ہے تو سمجھے سیدھا بدل جاتا ہے، لفظ وہی ہے کہ میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ رے منتظر فردا ہو، وہ تمہارے باپ دادا تھے جنہوں نے قرآن کو اپنایا تھا، تم نے بھی اپنایا آج، تم نے تو آج قرآن کو صرف اتنا جانا ہوا ہے کہ قرآن پڑھیں سارے ثواب کریں، ہمارے بزرگوں کی قبر میں نور اتر جائے، قرآن پڑھیں کام کریں شفا مل جائے، قرآن پڑھیں گے تو گھر میں برکت ہو جائے گی۔ اس بات سے انکار نہیں کہ قرآن کے سارے ثواب سے قبر میں نور اترے گا، قرآن کے سارے ثواب سے شفا ملے گی، قرآن پڑھ کے کوئی پھونک مار دے دم کر دے تو اللہ شفا دے دے گا، اور قرآن پڑھے تو بوڑھوں کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے ببندے صوفی و ملا نصیری حیات از حکمت قرآن نگیری بآیات شورا کار جزی نیز کہ از یاسین او آسا بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو صوفی اور خشک مولوی کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ تم نے قرآن کو اتنا استعمال کیا کہ میرے بوڑھے کی روح اڑ گئی ہے، اب آ کے یاسین مبینہ پڑھ دو یہ آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے مجھے اس بات کا انکار نہیں، یاسین پڑھو گے بوڑھوں کی روح آسانی سے نکل جائے گی، پر نقطہ نظر یہ ہے کہ تم نے قرآن سے بھی سیکھا ہے تو مرنا سیکھا ہے، جس قرآن سے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لے۔ یہ قرآن ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں یہ قرآن ہے جو ہدایت ہے قوموں کے لیے، اس کے ساتھ جو جڑا رہے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اور فرمایا سنو انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وحبل ممدود من السماء الی الارض وسنت نبیہ۔ میں لوگوں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں ہیں اور سمجھنا۔ فرمایا یہ وہ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، کہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ اس کی تشریح میں شارحین نے لکھا حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے قرآن جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا خدا کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ پھر کیا شان ہے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے شخص، اور میں اس قرآن کو اپناؤ۔ اس لیے قرآن کے بنیادی حقوق ہے کچھ، قرآن کو صحیح طرح سے پڑھا جائے۔ ایمانداری سے بتائیں ہمیں قرآن صحیح طرح سے پڑھنا آتا ہے؟ صحیح معنوں میں
یہاں سوال آپ سے صرف اس لیے کر رہا ہوں، آپ کبھی جائیں دنیا میں، اللہ آپ کو لے جائے، اللہ مجھے لے گیا تو میں نے دیکھا حرم شریف میں دوسرے ممالک کے جتنے لوگ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ حافظ تو حافظ ہے نا، وہ تو قرآن پڑھے گا خوبصورت، اس نے تو پراپر پڑھا ہوا ہے، ناظرہ پڑھنے والے، اور اگر آپ کہیں کہ وہ تو عربی ہے، اس کا تو تلفظ ویسے ہی بڑا اچھا ہے، انڈونیشیا کے رہنے والے، ملیشیا کے رہنے والے، ترکی کے رہنے والے اتنا خوبصورت ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک تلفظ اس کی ادائیگی کے ساتھ الفاظ کو صحیح ادا کر کے۔ تو جس قوم کو ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ قوم کیا قرآن کا حق ادا کرے گی؟ اور ایمانداری سے بتایا جاتا ہے، یہ میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں آپ سارے احباب، یہ اس لیے اس بات، یہ ایک دفعہ قرآن مسجد میں ختم کر لیتے ہیں تو وہ حدیث قول بن جاتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد ہم نے مسجد پڑھنے نہیں جانا کیونکہ ہم نے قرآن ایک دفعہ ختم کر لی۔ اور تمہیں قرآن صحیح پڑھنا آ گیا؟ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طرح پڑھنا سیکھو، صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ، اور وَمَا بَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو سوار سوار کے پڑھو، خوبصورت کر کے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے میں ایک دن اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں میرے گھر کے باہر سے گزر ہوا، میں جب حضور کے پاس مسجد نبوی میں پہنچا تو حضور نے فرمایا ابی بن کعب آج میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے۔ کیا قرآن پڑھتا ہے تو؟ آپ انداز دیکھیں، حضور نے تعجب کا اظہار بھی کیا، حوصلہ افزائی بھی فرمائی، تعریف کی، فرمایا میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا، کیا قرآن پڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت داؤد علیہ السلام کا لقب عطا فرما دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سن رہے تھے؟ حضور نے ہاں میں سن رہا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوال سوال کے پڑھتا، میں اور زیادہ پیارا پڑھتا۔ اس حدیث کی تشریح میں میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا ہے کہ ابی بن کعب کہتے ہیں حضور مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوال سوال کے، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھا جائے تو اجر ضائع نہیں ہو جاتا؟ دیکھا ریاکاری نہیں ہو جاتی؟ اللہ کو دکھانے کے علاوہ کسی اور کو دکھایا جائے تو عمل ضائع ہو جاتے ہیں نا۔ ابی بن کعب نے کہا حضور مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ سوال کے پڑھتا۔ اس کی تشریح میں اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ اگر کسی اور کو سنانے کے لیے پڑھا جائے تو وہ دکھاوا بنے گا، اجر ضائع بھی ہو جائے گا، پر اگر مصطفیٰ کو سنانے کے لیے پڑھا جائے اجر ضائع نہیں ہوتا، اللہ اجر دوہرا فرما دیتا ہے، دو اجر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کو سوال سوال کے پڑھنے کا پہلی بات، اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو بھی آج وہ ارادہ کرے، عزم کرے اس بات کا کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، پڑھنا سیکھنا ہے، پہلے پڑھنا ہے اس کے بعد اس کو سمجھنے کا بدل آتا ہے، اس کی ادائیگی درست کریں پھر اس کے بعد پڑھنا، اس کے بعد ہے وہ قرآن اگر کوئی شخص ویسے پڑھتا جاتا ہے ثواب تو مل جائے گا پر اسے سمجھ تو نہیں نہ آنی کہ میرا رب مجھے فرما کیا رہا ہے، اس کے لیے پھر اسے ترجمہ پڑھنا پڑے گا، کسی استاد کے پاس حاضر ہونا پڑے گا کہ آخر میرا رب مجھے کہتا کیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں ایک شاگرد کو بلاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں یار یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ، وہ قرآن مجھے سناتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا خدا مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ کہتا ہے کبھی میرا دل کرتا ہے میں بھی تو اپنے خدا سے باتیں کروں، آخر وہ میرا خدا ہے، یہ اپنائیت ہے نا کہ وہ میرا خدا ہے، میں بھی تو باتیں کروں۔ کہتے جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے اپنے رب سے گفتگو کر رہا، کلام کر رہا۔ تو یہ اس معنی میں ہوگا کہ جب ہمیں الفاظ کے مفاہیم آتے ہوں، الفاظ کے مفاہیم کو سمجھنا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا اس کا حق ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس کے بعد پھر فرمایا بخشوہ، اسے پھر دنیا میں پھیلاؤ۔ قرآن کا حق یہ ہے پہلے صحیح معنوں میں پڑھو، الفاظ تلفظ کے ساتھ، پھر اس کے معنی و مطالب سیکھو، پھر اس کے معنی و مطالب پر عمل کرو، اور پھر اس دنیا میں اس کو پھیلا دو۔ اور پانچواں حق اس کا یہ ہے کہ اس قرآن کے تمام قوانین کو کرسی عدالت پر بیٹھے ہوئے جج کے اوپر نافذ کر دو، قاضی وقت کا فیصلہ کرے تو قرآن کے مطابق کرے، اس کے علاوہ کسی کے مطابق کبھی فیصلہ ہونے۔ تو کیا آج قرآن کے 5 حقوق میں سے ہم کوئی ایک بھی صحیح معنوں میں ادا کر رہے ہیں؟ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے وَمَا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، میں یہ قرآن ہے جو ہدایت ہے قوم کے لیے، اس کے ساتھ جو جڑ جائے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب الجلال نے ایک مضمون کو بیان فرمایا، ہمارا انسان بڑا ناشکرا ہے، جب اسے کوئی آسانی مل جائے اس کا تذکرہ نہیں کرتا
اور کبھی مشکل آ جائے تو پھر واقعہ شروع کرتا ہے، پھر ناپنو امیدی کا اظہار کرتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بتاتا ہے حالات بڑے خراب ہو گئے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ اللہ جس کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتے وہ چھپا کے رکھے گا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور لوگوں کو پتہ لگ جائے نظر لگ جائے، اور جو خدا دینے والا ہے وہ نظر بھی دور کرنے پر قادر ہے۔ تو بتا لوگوں کو سامنے، ایک صحابی نے پڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، حضور نے روک لیا، حضور نے فرمایا فلاں میں نے تو سنا ہے کہ تیرے حالات بڑے اچھے ہیں، اللہ نے بڑا نوازا ہے تجھے مال و دولت سے، تو یہ کیا حالت بنا کے رکھی ہے، بڑے پرانے کپڑے پہنے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ درویشی ہے، یہ فقیری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ درویشی فقیری نہیں، اللہ جب تمہیں نعمت عطا کرتا ہے تو پھر اپنے بندے کے اوپر اس نعمت کا اظہار کرنا بھی پسند فرماتا ہے۔ جا اچھے کپڑے پہن، اچھے گھر میں رہیں، اچھے کپڑے پہنے، اگر خدا عطا کرے کسی لوگوں سے چھپا کے رکھنا۔ ساڑھے پنجابی کہتے ہیں کہ غریب جب امیر ہو جائے نا تو 100 سال کی غربت نہیں جاتی، سنے نا آپ نے؟ کہتے ہیں غریبوں جب کوئی امیر ہو جائے تو 100 سال غربت، وہ بیچارہ ایسے ڈانا نہیں مار جاتا ہے کہ کسی کو پتہ لگ گیا 4 پیسے آ گئے تو وہ ہو مسئلہ نہ خراب ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے جب نعمت ملے تو پھر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتا، شکر کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر کبھی نقصان ہو جائے تو ہر بندہ بیٹھ کے بتاتا پھرتا ہے وہ فلانا نقصان ہو گیا، فلانا نقصان ہو گیا، فلانا نقصان۔ وہ انسان کی عادت اچھی نہیں ہے، بلکہ اچھی عادت یہ ہے کہ اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرے، اگر اللہ نعمت عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرتا چلا، یہ اس کا جو ہے وہ فرض منصبی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انسان جلد باز ہے، یہ جلد بازی جو ہے یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے، کسی معنی میں بھی کسی عمل میں بھی جو انسان جلد باز ہوتا ہے وہ کامیاب، بلکہ معاملہ فہمی کے ساتھ کسی عمل کو انجام تک پہنچانا، صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ کے ساتھ، صحیح معنوں میں اس کی عاقبت کو دیکھ کر سمجھدار سیاںا بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے انجام سے واقف ہو کے وہ عمل کرتا ہے۔ اگر انجام سے واقف نہ ہو تو وہ سیاںا ہے، وہ سمجھدار ہے، بس اسے پتا ہے آج جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، باقی پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ ایمان والا یا جو مومن ہوتا ہے اس کی یہ شان نہیں ہوتی، بلکہ وہ اجرت پسند نہیں ہوتا، وہ تیزی نہیں کرتا، وہ انجام کار کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے۔ آگے اس صورت کے اندر ایک مضمون اللہ نے بیان فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میں فیصلہ کر دیا تیرے رب نے تو عبادت کرے تو اپنے خدا کی کرے اور پھر اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر اللہ رب الجلال ارشاد فرمایا اما یکون عندک الکبر، اور ان دونوں میں سے یا دونوں جو ہے وہ کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا۔ میں نوجوانوں کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ والدین جو ہیں وہ آپ کے مال و دولت کے بھوکے پیاسے نہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ بیٹا مجھے پیسے دے گا تو میرا گزارا، ساری زندگی انہوں نے کما کے آپ کو کھلایا تو آج وہ محتاج نہیں ہے۔ والدین تو یہ دیکھتے ہیں کہ میری عزت کتنی کرتا ہے، یہ پیار کتنا کرتا ہے۔ اور میرے پاس ایک بزرگ آئے، مجھے آ کہنے لگے حضرت صاحب میرے پتر کو سمجھا دو، پیسے تو دیتا ہے مجھے اور بولنا بڑا ٹھیک ہے، صحیح طرح بولنا نہیں۔ اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کہ میں اس کے پیسوں کو کیا کروں گا اگر وہ میری عزت نہیں کر سکتا، اگر وہ میرا وقار بحال نہیں کر سکتا، اولاد شوق چشم نہ ہو، والدین کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بات کرنے والی نہ ہو، اس لیے فرما دیا کہ اوف بھی نہ کہنا۔ حضرت علامہ سید محمود عروسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اوف کا جو معنی لکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ والدین کچھ بھی کہہ دیں، یہاں بچے سمجھدار ہو گئے نا زیادہ والدین سے، کہتا ہے ابا جی تسی مجھے چوک پہ سمجھا سڑے، میری عزت نہیں رہی، میں دوستاں میں کھلوتا سا تو میرے دوستاں کی گل کر سڑیے، اور پھر کیا ہو گیا؟ تیرے باپ نے کیا میاں، وہ کسی اور نے کیا ہے؟ باپ تیرا جو مرضی کہتے ہیں وہ کہہ سکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اب تو باپ کو سمجھائے گا کہ مجھے کیسے سمجھانا چاہیے اور کس طرح سے تبلیغ کرنی چاہیے، تو باپ کو یہ چیزیں سمجھائی نہیں جاتی۔ فرمایا فلا تقل لهما اف، اف بھی نہ کہنا، بات کرے تو آگے سے آنکھ بھی نہ اٹھانا، نظریں جھکا کے کلام کرنا، جو بھی کرنا ہوا آہستگی کے ساتھ کرنا۔ اور پھر اف کا معنی سید محمود عروسی نے جو لکھا، اب مت اف سے مراد یہ ہے کہ والدین میں سے اگر کوئی چارپائی پر پڑ جائے کسی بیماری کی وجہ سے لاغر ہو جائے اور یہاں تک ہو جائے کہ وہ بیت الخلاء تک قضائے حاجت کے لیے بھی نہ جا سکتا ہو، پخانہ وغیرہ بھی چارپائی پر کرتا ہو، یہاں تک لاغر ہو جائے، تو فرمایا اف کا معنی
یہ ہے کہ جب بچہ اپنے والد یا والدہ کی اس کو جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے جائے اپنے ناک پر کپڑا رکھ کے نہ جائے، اس لیے کہ اس کے والدین کو یہ بات بول ہوگی کہ اسے مجھ سے بدبو آتی ہے۔ یہ عرف کا معنی کہ وہاں بھی جائے تو ناک پر کپڑا بھی نہ رکھے، تو جن کے یہ حقوق ہے تو اللہ تعالیٰ کو مقام کتنا عطا فرمایا، اس لیے فرمایا ان کے واخفض لهما جناح الذل، اور میں اپنے کندھے جھکا لو، اپنے آپ کو مطیع کر لو اور خدمت گزار بنا کے رکھو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے اوپر۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میری والدہ بہت بیمار ہے اور میں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی، جو حالات بچپن میں میرے تھے ابھی وہ میری والدہ کے، یعنی میں چھوٹا تھا تو قضائے حاجت سب کچھ وہیں پہ کرتا تھا بستر پر، آج میری ماں کی حالت بھی وہی ہے، اور میں نے کسی بھی بوجھل دلی کے باوجود جو ہے وہ ساری خدمت والدین کی ہے، اور دل میں جو ہے وہ ایک ملال بھی نہیں آیا، خوش دلی سے میں نے اس کی جو ہے وہ والدہ کی خدمت کی ہے، بتائیں میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میاں تو نے کیا بات کی ہے، تیری ماں کو جو ایک درد ہوا درد ذہ میں، تو نے اس ایک درد کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اور پھر سن، اس نے کہا حضرت میں نے سارا کچھ تو کر دیا ہے، جو کچھ میری ماں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا اس نے سلوک میں نے بھی کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے، تیری اور تیری ماں کی حضرت کیا؟ آپ نے فرمایا جب تو چھوٹا تھا تو تیری ماں جب تجھے صاف کرتی تھی، تجھے پاکی دلاتی تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی میرے مالک میرے بیٹے کو کچھ نہ ہونے دینا اور میری سانسیں بھی سے لگا دینا۔ آج تو سب کچھ کرتا ہے پر تیرا جذبہ تو یہ ہے کہ اللہ آپ بھائی کو پردے ہی دے دے تو اچھا ہے، اور میں تو کچھ بھی کر لے جذبہ ماں والا کہاں سے لائے گا، وہ پیار کہاں سے لائے گا، وہ محبت کہاں سے لائے گا؟ اس لیے فرمایا ان کے سامنے سے بات کی جائے۔ آگے 6 قسم کے گناہوں کا تذکرہ کیا، اس کی تفصیل صافی بارے میں گزر چکی ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس میں گنوا دیتا ہوں۔ اللہ رسول جلال نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرنا، اس لیے کہ جو خدا تمہیں رزق دیتا ہے وہ انہیں بھی دے لے گا، اس لیے ان کو قتل کسی غربت کی وجہ سے نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا ولا تقربوا الزنا، بے حیائی کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشہ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، گناہ ہے، اللہ کو پسند ہے۔ ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو بغیر حق کے قتل نہ کرنا۔ اور وہ 3 صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی قتل کی، کہ قتل پہلی صورت میں یہ ہے کہ قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، دوسرا اگر کوئی شخص مسلمان ہو کے اس کے بعد مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ جائے، 3 دن کی مہلت کے بعد اسے قتل کر دیا جائے، یا پھر اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت میں سے کوئی زنا کر بیٹھے اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مارے جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ 3 صورتیں ہیں جائز اور حق قتل کی، اس کے علاوہ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے اس کو قتل نہ کیا جائے انسان کو، کہ انسان کی جو جان ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ کسی کی اور کی امانت نہیں، اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے چاہے کسی جان کو ضائع کرے۔ پھر فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور پھر فرمایا کہ اپنے ناپ تول میں کبھی پیشی نہ کرو، کہ کتنی قومیں اس وجہ سے تباہ ہو گئی کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کر دی، اللہ نے پوری بستی کو الٹا کے رکھ دیا، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آگے اللہ رسول جلال نے فرض نمازوں کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے خاص طور پر فجر کا تذکرہ کیا، اور یہ جو فجر کا وقت ہے اور خاص تہجد کا جو وقت ہے یہ اللہ کو بڑا پسند وقت ہے، اور خاص طور پر جو فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ صبح حضرت شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ جو فجر کے بعد سفیدہ طلوع ہوتا ہے، ہم نور پیر کا ویلا کہتے ہیں، یعنی سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا لیکن سفیدی چھا جاتی ہے، نور پیر کا ویلا۔ فرمایا میں اس وقت بیٹھ کے جب قرآن پڑھتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے جنت کا میوہ کھا رہا ہوں۔ یہ خاص وہ وقت ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا، تو فرمایا اس وقت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آگے اپنے محبوب کا ایک منصب بیان کیا، میں قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے۔ کون سا مقام؟ پھر بولے کون سا مقام؟ مقام محمود۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ مقام محمود سے مراد وہ جگہ ہے، وہ منصب ہے جہاں فقط ایک ہستی ہوگی اور وہ مصطفیٰ جان رحمت ہوگی صلی اللہ
اور یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں بیٹھ کے حضور اپنی گناہگار امت کی سفارش کرتے رہیں گے، اللہ امت کو بخشش عطا فرماتا ہے، یہ وہ مقام محمود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے کچھ کافروں نے پوچھا حضور سے کہ بتائیے روح کیا ہے؟ اور اللہ رسول جلال نے فرما دیا، آپ دیکھیں سوال دیکھیں کہ روح کس چیز کا نام، حالانکہ روح کوئی ایسا یہ سوال ایسا نہیں کہ کیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہمیں یہ سب میں روح، یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کوئی روح من امر ربی، آپ کہہ دیں کہ روح تو جو ہے وہ امر ربی ہے۔ اس کے آگے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کے آگے تمہیں علم دیا نہیں گیا تو سوال کیوں کرتے ہو؟ یہ روح کو تم سمجھ سکتے ہو؟ کبھی سمجھ نہیں سکتے، کبھی سوال بنتا نہیں، اس لیے فرما یہ امر ربی ہے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ اس بارے کے اندر سورۃ الکہف کا بیان ہے۔ آج اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں 5 منٹ آپ کے زیادہ لے لوں جی؟ آپ پھر جگہ خلاف سے بولے تو سمجھ لا گئی کہ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کے تھوڑے سا میں مگر زیادہ اس لیے لوں گا کہ 15 پارے کے مضامین کچھ زیادہ، اور اس میں ایک خاص واقعہ جو آپ تک پہنچانا ہے۔ سورۃ الکہف ہے 15 پارے میں، اور یہ کہف جو ہے وہ ایک غار اس سے موصول کیا گیا، اس غار کا تذکرہ خاص طور پر ان غار میں لیٹنے والوں کا ہے، اس کے علاوہ اس پوری سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا۔ اب کچھ نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچا رہے تھے، بادشاہ ظالم مسلط ہو گیا، اس نے کہا کہ ہماری سلطنت میں کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جو اپنا ایمان نہ چھوڑ دے۔ اب وہ اپنے زمانے کے مطابق اپنے نبی پر ایمان رکھتے تھے، تو بادشاہ نے جب تنگ کیا، اس نے ظلم کرنا چاہا تو یہ نوجوان نکلے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے ٹیبے لگاتے ہیں، اٹکل بچو لگاتے ہیں کہ ان کی تعداد 3 تھی 5 تھی، لیکن آخر میں قرآن نے کہا کہ ان کی تعداد 7 تھی یا 8 تھی۔ اس پر آگے کچھ نہیں کہا یہ ٹیبا ہے یا فیصلہ ہے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن نے یہاں جو رد نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے ان کی تعداد یا 7 تھی یا 8۔ زیادہ مفسرین نے 7 کا عدد کیا ہے کہ 7 نوجوان تھے، اب اپنا ایمان بچاتے بچاتے بستی سے نکلے۔ جب بستی سے نکلے تو پیچھے پیچھے کتا بھی چلنے لگا، تو انہوں نے اس کتے کو بتانا چاہا کہ یہ کتا بھونکے گا اور لوگوں کو پتا چلے گا، اور جو ظالم ہے وہ ہمارے پیچھے آئیں گے، ہماری جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ وہ کتا انہوں نے بڑا بگایا پر بھاگتا نہیں، جاتا نہیں، پیچھے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں کو یہ تھا کہ یہ بھونکے گا، اور وہ کتا بھی زبان حال سے کہنے لگا تم جو بھی کر لو گے بھونکوں گا نہیں۔ بھونک کتا پر اللہ والوں کو بھونکتا نہیں ہے۔ بھونک کتا، اب سمجھے ذرا جو جملہ میں نے کہا، بھونک کتا پر اللہ والوں کو بھونکتا۔ اصحاب کہف کا کتا ہو تو وہ بھی اللہ والوں کو نہ بھونکے، اور آج کا انسان اگر کوئی قرآن کا سہارا لے کر اللہ والوں کو بھونکے تو پھر وہ انسان کے رہنے کا حقدار ہے؟ کتے نے کہا ہوں کتا پر اللہ والوں کو میں بھونکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرف یہ دیا، علماء نے لکھا ہے اللہ اس کتے کو انسانی شکل دے کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ ذات کا کتا ہے اور میرے بندوں کو بھونکا تو نہیں نا، اس لیے اللہ جنت میں داخلہ دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آئے غار میں داخل ہوئے، 309 سال غار میں سوئے رہے۔ کتنے دیر؟ 309 سال غار میں سوئے رہے، اور قرآن کہتا ہے کہ غار کا جو دہانہ تھا وہ بالکل مشرق اور مغرب کی سائڈ پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اپنا جو ہے وہ دستور بدلا، قانون بدلا، جب سورج چڑھتا تھا تو تھوڑا سا ہٹ کے چڑھتا تھا، جب غروب ہوتا تھا تھوڑا سا ہٹ کے غروب ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ والوں کو مقام دیا، اور وہ ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اور اس واقعے کی وجہ سے حضور نے فرمایا جس شخص کو سورۃ الکہف کی 10 آیتیں زبانی یاد ہو، وہ دجال کا فکرہ بھی آ جائے تو گمراہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ یہ سورۃ الکہف، اور فرمایا جو شخص جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایسا نور پیدا فرما دیتا ہے کہ پورا ہفتہ اس نور کے ساتھ اس کی پیشانی چمکتی رہتی ہے۔ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اجر بیان فرمایا۔ آگے اس کتے کا تذکرہ خاص طور پر کیا، فرمایا کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 3 لوگ تھے، چوتھا کتا تھا، کچھ لوگوں نے کہا 5 لوگ تھے، جو ہے وہ چھٹا کتا تھا، کچھ لوگوں نے کہا 7 لوگ تھے، 8واں۔ قرآن مجید میں پھر اس کتے کو یہ اعزاز دیا اللہ تعالیٰ نے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا وہ کتا جو تھا غار کے دہانے اپنے اگلے بازو دونوں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔
ہے قرآن، پر اللہ اس کتے کے بیٹھنے کا سٹائل بھی بیان کرتا ہے جو اللہ والوں کا ادب کرنے والا ہے، اللہ والوں سے پیار کرنے والا ہے اور ان کو بھونکتا نہیں، تو پھر اللہ اس کے بیٹھنے کا سٹائل بھی بیان کرتا ہے۔ اور انسان بھی ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے اللہ والوں کو جو بھونکتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایا بھی نہیں بنتا، چوپایا سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اگر میرے اللہ والوں کو، میرے بندوں کو جو ہے وہ بھونکنے کی طرف آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے اس سورہ مائدہ کے اندر ایک بستی کا تذکرہ ہے۔ ہماری اس بستی میں 2 لوگ تھے جن کے 2 باغ تھے اور درمیان سے ایک دریا گزرتا تھا، پانی بہتا تھا، ایک سمت ایک کا باغ تھا، دوسری سمت دوسرے کا باغ تھا۔ اب ایک شخص کہنے لگا کہ میرے پاس جتنا مال ہے، جتنا مجھے پھل لگا اور جتنی میری فصل ہے، کچھ بھی ہو جائے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ خدا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ یہ کچھ لوگ جب نعمت مل جائے تو اتنے گنڈے اور بدماش ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں خدا بھی نہیں سمجھ سکتا، ہمیں خدا بھی نہیں پوچھ سکتا۔ وہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ شخص تھا بلعم بن باورا، اس اللہ نے اسے جامع دعوات بنا دیا ہے، جو دعا کرتا اللہ قبول کر لیتا ہے، جو دعا کرتا اللہ قبول فرما لیتا۔ تو وہ اتنا بدماش اور گنڈا بن گیا، اتنا مغرور ہو گیا کہ اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف دعائیں کرنا شروع کر دیا، نبی کے خلاف۔ وہ جس کا کلمہ پڑھ کے اسے یہ مقام ملا تھا، نبی کے خلاف ہی وہ دعائیں کرنے لگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ نام بارے میں تذکرہ گزرا ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو لٹکا دیا زمین تک، وہ پھر زمین کی مٹی چاٹتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے یہ سارے کسی مستجاب الدعوات جو بنایا تھا، یہ تو موسیٰ کی وجہ سے بنایا تھا، تو پھر اللہ والے موسیٰ کو بھونکنے لگا ہے، اس کے خلاف وہ دعائیں کرنے لگا ہے، تباہ کر دیا۔ اب وہ شخص تھا، اس نے کہا اگر خدا بھی آ جائے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دوسرا وہ شخص تھا بستی کا، اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ نے بڑی مال و دولت عطا فرمایا، لیکن مجھے اس کے کرم پر بھروسہ ہے، اس کی فضل پر بھروسہ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ مجھے اور دے دے تو میں اس کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری کی، اللہ نے اس کا سارا باغ اجاڑ کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور جس نے اس کی بارگاہ میں شکر کیا تھا، اللہ نے اسے اور عطا فرمایا۔ شکر کا جذبہ، اللہ کی بات، یہ پیسے آ جائے نا، پیسے اگر تو زبان سے نہ بھی نہ کہے کہ اللہ میرا بھی کام لے گا، تو کچھ لوگوں کا عمل یہ کہتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، ایک ہوتا ہے عمل سے کہنا۔ زبان سے کہنے کی جرت نہیں ہوتی تو پھر عمل سے کہتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جو شخص واضح طور پر مطلب اللہ فرماتا ہے یہ نہ کرنا اور وہ بتا وہ کرے، تو مطلب کیا کہ اللہ کی کام لے گا میرا، عمل سے کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا، عمل سے کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ کرنا، یہ وہ کر کے بتا رہا ہے، اگر میں کر بھی لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میری نعمت جب مل جائے تو پھر شکر کا طریقہ یہ ہے جو میں کہوں وہ کرو، جس سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک واقعہ آخر میں یہ ہے، اور وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی کل بھی آئے گی، 16ویں پارے کے آغاز میں اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کہا جائے ہمارا ایک بندہ ہے اور اس کے پاس جا کے تو تعلیم حاصل کریں، علم باطن کی۔ حضرت موسیٰ چونکہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی ظاہری علم کا بھی جو ہے وہ مددگار بھی ہوتا ہے اور آگے پھیلانے والا بھی ہوتا ہے اور اس کا امانت دار بھی ہوتا ہے، لیکن علم باطن میں اللہ نے خاص مقام کیا حضرت خضر علیہ السلام کو، تو فرمایا جائیے ان کے پاس۔ اب انہوں نے اپنے ایک شاگرد حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور کچھ سامان باندھا تو چلنے لگے حضرت خضر کی تلاش میں۔ ایک جگہ پر پہنچے، انہوں نے کہا لاؤ نا وہ جو مچھلی ہم نے بھون کے رکھی تھی اس کا ناشتہ کریں۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ وہ پچھلی جگہ جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہو رہا تھا، 2 دریا مل رہے تھے، مجمع بحرین ہو رہا تھا، ہم وہاں بیٹھے تھے، مچھلی تو وہاں نکل کے میرے تھیلے سے نکل رہی تھی، تو میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اب مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی، مردہ مچھلی تھیلے میں ڈالی تھی بھون کے، پر جب مجمع البحرین قرآن کہتا ہے وہ جگہ جہاں 2 دریاؤں کا سنگم تھا وہاں جب بیٹھے تو یوشع بن نون کہتے ہیں وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کے تھیلے سے نکل کے دریا میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو جگہ ہے جس کی ہم تلاش میں نکلے، وہی تو جگہ ہے۔ مطلب کیا کہ وہی وہ مقام ہے جہاں موت حیات میں بدل جاتی ہے، جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، جہاں بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے تھیلے سے نکل گئی۔ کہ قرآن کے نص موجود ہیں، اور اس نے کہا کہ میں مچھلی بھول گیا تو میں تو بھولے نہیں، ہمیں وہ مقام مل گیا، وہ وہاں پہنچے تو وہاں جا کے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ پا لیا۔ حضرت خضر مل گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے احساس رکھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ چونکہ ظاہری معاملات میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے،
تو میں کچھ کام ایسے کروں گا کہ پھر آپ سوال کریں، اور جب آپ سوال کریں گے تو ہم رہ نہیں سکتے ساتھ اکٹھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے ساتھ رکھیں۔ چلے سب سے پہلے کشتی میں سفر کرنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا اکھیڑ دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکے، چونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ظاہر کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، تو کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا ہے، اس کی کشتی والوں کا جو ہے وہ پھٹا توڑ دیا ہے، اب وہ دریا میں بہہ جائیں گے اور غرق ہو جائیں گے۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، تو آپ نے پھر سوال کیا، تھوڑا سا اور آگے انہوں نے کہا اب سوال نہیں کروں گا دوبارہ۔ ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک بچہ کھیل رہا تھا، خوبصورت دکھنے میں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو بچوں سے علیحدہ کیا اور ایک کونے میں لا کے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ بچے کو مار دیا ہے اور بغیر کسی وجہ کے مار دیا ہے، تو آپ نے کہا یہ آپ نے کیوں قتل کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے تو ہم ساتھ رہ نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ سوال نہیں کر سکتے تو میں اور آپ اکٹھے نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، آپ ایسا کریں مجھے ساتھ رکھیں، ہمیں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سارا واقعہ ابھی وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور کوئی دلچسپی بھی نہیں بڑھے گی، کل انشاءاللہ اس کا آغاز اسی واقعے سے 100ویں پارے کا ہوگا، اس کو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک دو سوال پوچھے گئے ہیں، میں ان کا جواب دے دوں۔ پہلی بات تو یہ اعتکاف کے بارے میں، اعتکاف وہ بالغ نوجوان بیٹھے جو دینی مسائل سمجھتا ہو، مسجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے، باقی کسی بھی ایک وقت کا ایک نماز کے لیے ایک دن کا اعتکاف وہ مستحب ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ اعتکاف کا ثواب دے گا، لیکن سنت اعتکاف کتنے دنوں کا ہے؟ یہ حضور کی جو سنت ہے اس کے لیے آپ کو 20 رمضان مبارک غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آنا پڑے گا، عصر کے بعد آ جائیں، یہاں پہنچ آئیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے مسجد میں رہیں گے۔ اس کی کچھ پابندیاں ہیں، مسجد کے اندر جو ہے اس کے آداب میں محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح جو خواتین ہیں وہ بھی مستحب اعتکاف کریں گی، وہ 10 دن کا کریں، 5 دن کا کریں، 3 دن کا کریں، وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں، اس میں قرآن کی تلاوت کریں، دینی مسائل سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو یاد کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی آخری 10 راتوں کا اعتکاف کرے، اللہ اس کو مقبول 2 عمروں کا اور 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ میرے جو بزرگ ہیں آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں، کم از کم جو فارغ البال ہیں، جن کے اوپر امور خانہ داری کسی کی ذمہ داری نہیں اب رہی یا معاملات چلتے ہیں، تو کم از کم ان کو اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے، ارادہ کریں، نیت باندھیں اور جو ہے وہ 10 دن کا اعتکاف کریں، مسجد میں پہنچیں، اس میں جو کچھ ہم بھی کر سکیں تو دینی مسائل کی آگاہی کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں، آپ کو آگاہی دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ خواتین اسلام بھی اسی طرح 20 رمضان مبارک کو عصر کے وقت جو ہے وہ اعتکاف کی نیت باندھ کے ایک حجرے میں جو ہے وہ بیٹھیں اور پھر اللہ کی عبادت وہیں پر کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ پوچھی گئی، عورت اگر دوپٹہ اتارے تو اس کی گھر میں نحوست ہوتی ہے؟ ہر اللہ کی نافرمانی کی نحوست گھر میں ہوتی ہے، ہر اللہ کی نافرمانی، اگر کہیں بے نمازی رہتا ہے تو اس میں بھی نحوست ہے، عورت دوپٹہ اتارے پردہ نہ کرے اس کی بھی نحوست ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بھی اپنی، حضور فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے 300 میل تک دور چلے جاتے ہیں، یعنی ہر گناہ اللہ کی رحمت سے دوری کرتا ہے، اور جو نیکی ہے ہر اللہ کی رحمت کے قریب لے کے جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو بے پردہ بغیر دوپٹے کے یا بے پردہ کسی معنی میں بھی نکلنا گھروں سے، یا گھروں میں بھی اپنے پردے کا اہتمام جو اجازت ہے جہاں تک وہاں تک تو اجازت ہے، اس سے آگے اہتمام نہ کرنا یہ بھی گناہ میں شامل ہے، اور ہر گناہ کی نوسط ہوتی ہے، لازمی بات ہے۔ اور ایک اور بات پوچھی گئی کہ فجر کی نماز کے بعد نماز تسبیح پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ تو فجر کی نماز کے فوراً بعد عشاء کا وقت شروع ہونے تک کوئی بھی سجدے والی عبادت نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی سجدے والی، کیونکہ نماز تسبیح میں سجدہ ہوتا ہے، ایک ویسے نفلی عبادت ہے اور اس میں سجدہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ فجر کی نماز کے بعد عشاء تک یہ عبادت۔ اور میں خواتین اسلام کو کہوں گا کہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ویسے اسلام میں محبوب ہے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا، ایسا ہی ہے
اسلام میں محبوب عمل کیا ہے؟ عورت کہاں نماز پڑھے؟ یہ تو ہم مسجد میں اہتمام کرتے ہیں آپ کے لیے، خواتین کے لیے، یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا درس ہوتا ہے، جو دین سیکھنے سکھانے کا مسئلہ ہے، یہ کچھ دین سیکھ جائیں تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ فقط اس لیے علماء اجازت دیتے ہیں کہ مسجد میں آپ آ جائیں، نماز ادا کر لیں اور درس قرآن میں بیٹھ جائیں اور یہ سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ اسی طرح نماز تسبیح بھی اگر کوئی گھر میں پڑھے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بالخصوص خواتین، لیکن مسجد میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رمضان کے جمعے کو آ جائیں اہتمام کے ساتھ، کہ یہاں جب آپ آئیں ایک تو پاکیزہ مسجد کا ماحول مل جائے، اور دوسرا یہ ہو کہ یہاں آپ کو کوئی ایک معلمہ ایسی ہو جو آپ کو دین کے مسئلے سمجھا دے۔ یہ مقصد سمجھ گئے؟ عورتوں کے مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کے مسئلے سمجھنا، دین کے مسئلے تے جے خانہ کعبہ بیت اللہ مدینہ پاک رسول اللہ کر کے چلیاں جانتے پھر اس سے اچھا ہے نا گھر میں پڑھ لیں۔ ویسے محبوب عمل یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھے۔ مسجد میں کیوں اجازت دی ہے؟ مسجد میں کیوں آنے کا کہا ہے؟ کہ دین سیکھے، دین کے مسائل۔ ناراض نہیں ہو گئے؟ کر دو ایک دو بات، نہیں ناراض نہیں ہو رہے؟ جی تم ہو بھی جاؤ تو پتہ نہیں میں کر دینا، ہو بھی جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ آپ خواتین اسلام میں خاص طور پر آپ سے کہوں، جو دین سیکھنے کا موقع ہے اس پر دین سیکھا جائے۔ خاص طور پر نماز تسبیح کا جو وقت ہے، اب ہمارے یہاں ایک چیز ہے، کہتے ہیں نماز تسبیح وہ پڑھائے گی جو ہمارے گھروں کے کام کرتی ہے، سارے کام دے، فلانا کام بھی فلانی کر دی، فلانا کام بھی فلانی کر دی، فلانا بھی فلانی کر دی، لہٰذا یہ حق بنتا ہے کہ یہ جو ہے مسئلے دکھلا دو، خدمت کرو۔ کوئی حق اس کا نہیں بنتا کہ جو گھر کے کام کرتا ہے یہ نماز پڑھانا یا یہ عورتوں کی رہنمائی کرنا یا مسئلے سمجھانا یا آپ کی گفتگو تقریر کرنا، کم از کم اس کا حق ہے جس نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، مسائل کا اسے پتا ہو، کم از کم اس کا حق ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے لوگوں نے کہ جو ہمارے گھر کے کام کر دے گا ہم اس کی خدمت کے لیے لوگوں کے آگے اس کو کھڑا کر دیں گے، آپ لوگ دوسری کا جو دوڑا اخبار دیں۔ اپنے گھروں کے کام کے حق اپنے گھر میں ادا کریں نا، ان کے دین کے مسئلے میں تو نہ کریں۔ اب ہم نے مطلب یہ اس طرح کا شیوا بنایا ہوا ہے، خاص طور پر میں دستبستہ معافی کے ساتھ خواتین اسلام سے کہوں گا کہ ہماری بالخصوص اہل سنت و جماعت کی جو خواتین حضرات ہیں، ان کو بنیادی مسائل کا بھی نہیں پتا، طہارت کے مسائل کا بھی نہیں پتا۔ کیوں؟ کوئی کی محفل ہو تو ان کی صرف ایک ہی ترجیح ہے کہ وہ ہماری مطلب وہ ہمارے گھر کے کام فلانی بیوی کرتی ہے تو لہٰذا وہ آ جائے، وہ پڑھے دو ناتے، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے گی، کلمہ پڑھتی رہے گی، 6 گھنٹے محفل ہوتی رہے گی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی دین سیکھنے سکھانے کا مزاج ہے؟ بولے میں آپ کو مشورہ دوں گا، میری خواتین اسلام بیٹھی ہیں، اس کو آپ اور خواتین میں پھیلائیں۔ آپ کا کام ہے آپ گھروں میں جا کے بتائیں۔ فوتگی کا جو ہے وہ ماحول ہوتا ہے تو جب ہم کل کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو سیکھنے سکھانے کا ماحول بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لوگ آ جاتے ہیں، چلے دیکھا دیکھی کچھ آ جاتے ہیں، کچھ اللہ کی رضا کے لیے آ جاتے ہیں، تو پراپر موقع بن جاتا ہے ان کو دین سکھانے کا۔ ایک تو اس کا وقت مقرر کریں، یہ نہیں ہے کہ کل کی محفل ہے تو مردوں کی محفل تو 1 گھنٹہ چلے گی تو خواتین کی محفل 6 گھنٹے چلے گی۔ کیوں وجہ؟ 1 گھنٹہ مردوں کی چلے، 1 گھنٹہ عورتوں کی محفل ہو، تاکہ جو آنے والے ہیں گھر کے کام کاج چھوڑ کے آئے، ان کو گھر کے کام کاج میں بھی اپنے معاملات میں دیکھنا ہے، لہٰذا سارا وقت یہاں نہ ضائع ہو جائے، اور پھر جب وہاں آئے تو تلاوت کرنا ایک علیحدہ بندے کا کام ہے۔ ایسا ہی ہے ہر بندے کا کام قرآن پڑھنا ہے، بولے نعت پڑھنا ایک علیحدہ بندے کا کام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بنیادی جو چیز ہے تبلیغ، تقریر، واعظ، رسول اللہ کی سنتوں کا درس۔ کیا ہر نعت پڑھنے والا رسول اللہ کی سنتوں کا درس دے سکتا ہے؟ بولے ہر تلاوت کرنے والا دے سکتا ہے؟ ہر گھروں کے کام کرنے والا دے سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو پھر اس کام کے لیے پراپر پڑھی لکھی خاتون جو ہے وہ آئیں اور آ کے کچھ، اب میں اس کے خلاف ہوں یہ بات، ویسے آپ کو پتا ہے میں سر لگا لیتا ہوں اچھی بڑی، بچپن سے نعت پڑھتا ہوں اور شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سر والے جو مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کے اوپر لوگ پیسے زیادہ پھینکتے ہیں، تو پھر ہر بندہ سر لگانا، اور میں آج تک لگائی کیوں کہ رسول اللہ کے دین کے آگے پہنچانے کا طریقہ یہ ہے۔ کچھ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے، تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں بتا دی جائیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سر لگائے گا لمبی لمبی آپ اس سے دین سیکھیں گے یا فلاں مزہ بڑا آ رہا ہے، تو مزہ بھی لینا چاہیے، لیکن وہ جو دین سیکھنے کا عمل ہے وہ اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں کہوں گا نماز تسبیح کے لیے مسجد میں آنے کے لیے خواتین کی بنیادی ضرورت یہ ہے، ایک پڑھی لکھی خاتون آ کے تو دین کے مسئلے سمجھائیں، طہارت کے مسائل سمجھائیں، نماز کے سمجھائیں، روزے کے سمجھائیں، اور باقی زکات کے مسائل عورتوں کو سکھائیں، تقوی کا درس دیں، حضور کی سیرت کا درس دیں، اور جس کو خود نہیں آتا وہ کیا بتائے گی؟
بولے بتائیں، اس لیے کم از کم اتنا تو بنتا ہے کہ کبھی آپ کو موقع بنے کہ کل کا ختم 10ویں کا ختم 40ویں کا نماز 10ویں کا یا کسی بھی وقت موقع بنے تو آپ کم از کم ہر چیز میں اس کے ایکسپرٹ سے مشورہ لے لیتے ہیں. تو کم از کم چلے ایکسپرٹ نہ صحیح آپ سمجھیں لیکن اسپیڈ کے تو ہم بندے ہیں تو مشورہ تو لے نا کہ کس سے دین سیکھنا چاہیے. تو دین سیکھنے کے لیے ایک پراپر ایک جو ہے وہ جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. خواتین اسلام نماز 10ویں میں اس بات کا اہتمام کریں، دین سیکھنے کے لیے آئیں. درود ویسے بھی گھر میں پڑھا جاتا ہے، نعتیں ویسے بھی گھر میں پڑھی جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے نعتیں ہی پڑھتے رہیں گے، وہ بھی ہمارا ایمان ہے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے رسول اللہ کی. لیکن بنیادی مقصد کیا ہے؟ دین سیکھنا، دین سکھانا. اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آج کے بعد اس بات پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک تو وقت مقرر کریں خواتین کا بھی، جس طرح ہم نے مردوں کا 10 سے 11 وقت ہے. اب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کو 6 گھنٹے مت بٹھائیں. خواتین کو بھی مت بٹھائیں، لوگوں کی دلچسپی نہیں رہتی، لوگ نہیں آتے پھر. اس لیے محدود وقت رکھیں اچھے طریقے کے ساتھ. اور ایک دوسرے سے مائک لینے والا ہے، تو مینو لے آ دے، تو مینو لے آ دے. یہ تو دین کا مسئلہ پیسے کمانے کے لیے. میں یہاں بیٹھا ہوں تو پیسے کمانے بیٹھا ہوں. اگر میں آپ کو دین دنیا سمجھا رہا ہوں تو مجھے نہیں آتی تو میں جا کے پیسے نہیں کما سکتا. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کی محبت تو سیاست کا چل چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. یہ کام تو اس لیے کیا ہے کہ یہ رسول اللہ کا منصب ہے. تو پیسے اور بھی بڑی جگہ سے کمائے جا سکتے ہیں. یہ منصب، یہ سیٹ پیسے کمانے کا ذریعہ. ہاں اس کے ذریعے سے اللہ جب دے دیتا ہے تو اس کا فضل ہے. اس سے پاکیزہ اور حلال رزق کیا ہو سکتا ہے جو یہاں سے ملتا ہے. لیکن نظریہ یہ نہ ہو کہ میرا بھی حق بنتا ہے، میرا بھی گاڑا کا حق بنتا ہے. یہ دین کا جو کام ہے جب تک بے لوث نہ ہو، فی سبیل اللہ نہ ہو، اس میں کبھی بھی اثر پیدا ہو سکتا. اللہ ہم سب توفیق آپ کے عمل نصیب فرمائے. آج معذرت میں آپ کا وقت زیادہ لیا ہے، ایک دو مسائل تھے، بڑی ضروری باتیں کرنی تھی. قرآن مجید کے جو سپارے کے مضامین تھے وہ زیادہ تھے. کل سے انشاءاللہ اسی وقت کے اوپر ہم اس کو اختتام پذیر کریں گے. جمعہ بھی تھا، میں نے کہا چلے آج برکتیں زیادہ لے لیتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی امی وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم. الہی اپنا فضل عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما. ہمارا مسجد میں آنا قبول فرما، نمازیں قبول فرما، درس قرآن میں بیٹھنا قبول فرما. مولا تیرے نبی کا فرمان ہے جو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے فرشتے ان کو اپنے رحمت کے پروں میں چھپا لیتے ہیں. الہی ہمیں حضور کی اس حدیث کا مصداق بنا دے. الہی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا مصداق بنا دے کہ تیرے نبی نے کہا جو قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے آئے تو پھر اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. مولا یہ میرے احباب صبح فجر کے وقت نماز کی نیت اور قرآن سیکھنے کی نیت سے گھر سے آتے ہیں. الہی ایک ایک قدم پر جنت کا راستہ آسان فرما دے، اپنا فضل فرما دے. رزق میں، جان میں، مال میں، آبرو میں برکتیں عطا فرما. اولاد نیک فرما، دیسیوں پردیسیوں کی خیر فرما، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما. جتنے میرے احباب بیٹھے ہیں سب کے بزرگوں جو دنیا سے رخصت ہو گئے قبروں میں نور نازل فرما. الہی ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو نور علی نور فرما. آج کے ہمارے درس قرآن کی میزبانی میں ہمارے محترم محمد انور صاحب دکاندار، انہوں نے میزبانی کی. مولا ان کو اس کا اجر عطا فرما. ایک لفظ سننے کے بعد اگر کوئی عمل کرے تو سب کا اجر بھی ان کو عطا فرمانا. مولا اپنا فضل عطا فرمانا. ان کا اجداد میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں میں اپنا نور نازل فرما. جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرما. میری مائیں بہنیں خواتین اسلام آتی ہیں، ان کو ایک ایک قدم پر اجر عظیم عطا فرما. ان کی عفت کے جوہر کی حفاظت فرما. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی چادر تطہیر کا صدقہ ان کی عفت کی حفاظت فرما. اپنے گھروں میں ان کو خوشیاں عطا فرما. دین کی سمجھ بوجھ ہم سب کو عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ. گل نہیں لگتی.
Thank you.